اللہ فرماتے ہیں لم ترا، یہ 3 حروف ہیں۔ کا معنی ہے حمزہ استفہامیہ اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا، سوالیہ ہے۔ لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیا نہیں آپ جانتے، لم ترا کیا آپ نہیں جانتے یا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جنہیں دی گئی یا جن کو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، جن کو اوتو دیا گیا، نصیباً ایک وافر حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف آنے کی، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، تاکہ یحکم وہ تحکیم کرے، فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا پلٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، پھر پلٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے ایک گروہ، منہم ان ہی میں سے، وہم حالانکہ وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں، پیٹھ پھیرنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور صرف انبیاء کو نہیں، جو لوگ بھی عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے، عدل و انصاف کرنے کی تبلیغ کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، گناہ سے روکتے تھے، حق کی دعوت دیتے تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، انبیاء کو بھی قتل کیا۔ جو انبیاء کے راستے پر چلے یا انبیاء کی طرف دعوت دی، گناہ سے جس نے بھی روکنے کی کوشش کی، ان کی بدعات خرافات پر جس نے بھی انگلی اٹھائی، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ فرمایا ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ ہے یہود و نصارہ کا طرز عمل۔ ایک ان کی خباثتوں میں سے، بغاوتوں میں سے ایک یہ تھا، نمبر 1 انبیاء کو قتل کرنا، نمبر 2 ہر دین دار معتدل مزاج حق کی طرف دعوت دینے والے کو قتل کرنا۔ تیسرا ان کا گناہ یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ جانتے نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک وافر حصہ دیا گیا، تورات اور انجیل۔ من الکتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اس میں سے ایک حصہ دیا گیا، توفیق ملی۔ یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف جو بعد میں نازل ہوئی، قرآن کریم۔ یہودیوں کو تو تورات کے وارث اپنے آپ کو کہتے تھے، عیسائیوں کو جو انجیل کے وارث کہتے تھے۔ ان کو جب دعوت دی جاتی، ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، کہ چلو کتاب اللہ سے مراد ان کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، تورات انجیل کی طرف بھی، تورات انجیل کی طرف بھی دعوت دی جاتی ہے، یا قرآن بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے، لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ ان کا تیسرا جرم تھا۔ اچھا یہاں آپ پہلے سمجھیں کہ علم ترا، ترا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے،
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ ज़रब लहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा, पीछे भी गुजर चुका है। तो तरा रा यरा रुयत, रुयत का मतलब होता है देखना। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला से बुखारी में किताब तफसीर के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि कुरान करीम के बहुत बड़े अजीम पहले मुफस्सर और सबसे बड़े कुरान के माहिर, वो फरमाते हैं कि कुरान करीम में अलम तरा अलम तालम के माने में आता है, और यहाँ इसकी ज़बरदस्त दलील है। अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को जिनको किताब का हिस्सा दिया गया। तो अब किताब का जिनको हिस्सा दिया गया ये कई सदियों पर मुहित है, मूसा अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक, और उसके बाद उनको देखना तो नहीं मुमकिन, तो अलबत्ता आप जानते हैं। और यह शख्स जानता था कि यहूदियों को तौरात मिली और ईसाइयों को इंजील मिली। तो यहाँ क्या आप जानते नहीं उन लोगों को ऊतू नसीब मिनल किताब, जिनको तौरात इंजील का एक हिस्सा दिया गया, वाफर मिकदार में उनको युदाउन इला किताबिल्लाह, जब उनको दावत दी जाती है उनकी किताब की तरफ, यार अपनी किताब ले आओ। जब उनको कहा जाता है कि तुम अपनी ही किताब ले आओ, तौरात ही ले आओ, ईसाइयों का आ जाता है तुम अपनी किताब इंजील ही ले आओ, बड़ा दावा करते हो हमारी किताब में ये है, हमारी किताब में ये है, हमारी किताब, हम साहिब किताब हैं, हम तौरात वाले हैं, हम इंजील वाले हैं। चलो तो अपनी किताब ले आओ, लियहकुम बैनहुम, ताकि तुम्हारी किताब से ही तुम्हारे दरमियान फैसला कर लिया जाए कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उन्हीं में से एक गुरोह जो है वो फिर जाता है, यानी अपनी किताब भी नहीं लाते। जब उनको कहा जाए यार कम से कम अपनी किताब पर ही अमल कर लो यार, उसी को ही पढ़ लो, उसी को मान लो यार, ना मानो हमारी, उनमें से एक गुरोह फिर जाता है, पलट जाता है, भाग जाता है। वहम वो रेजून, इसलिए कि वो इराज करने वाले, चश्मपोशी करने वाले, आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर भाग जाते हैं, बिल्कुल नहीं मानते आपकी बात। दूसरा इसका माना यह भी हो सकता है कि जब उनको दावत दी जाती है कुरान करीम की तरफ, कुरान करीम की तरफ आओ ताकि इसके जरिए तुम्हारे फैसला करें, तब भी ये भाग जाते हैं। लेकिन पहला कौल राजे है। अच्छा, ये कुरान मजीद में इसकी तायीद में कई और जगह भी आयात हैं, जैसे चौथे पारे की इब्तिदा में इंशाअल्लाह मैं आपको बयान करूंगा अगले, वहाँ जो अल्लाह ने फरमाया कि मिन कब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात कुल फातू बित्तौराति फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कह दीजिए कुल फातू बित्तौरात, तुम तौरात ही ले आओ, तौरात ही ले आओ, फतलूहा, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, खोलो, देखो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारी तौरात ही तुम्हारी तस्दीक कर दे तुम सच्चे हो, तौरात में ये मसला नहीं लिखा तुम झूठे हो। इसकी तायीद सही बुखारी के एक वाकया से होती है जो कि अबू दाऊद में भी है। मदीने में मैंने पहले बयान किया है, मदीने में एक यहूदी भी रहते थे, आपको पता है, खैबर कुबा के पास, मदीने के करीब ही रहते थे। एक यहूदी लड़के लड़की ने बदकारी कर ली, तो मसला उनका पहुंचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जरा ज्यादा हो गया। तो आपने कहा अच्छा यार हम फैसला करते हैं, लेकिन चलो तुम्हारी किताब के मुताबिक ही फैसला करते हैं, तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है, तौरात में क्या लिखा हुआ है, शादीशुदा लड़का लड़की अगर ज़िना करें तो उसकी सजा क्या है। कालू नुहम्मिमुहुम, हम उसका मुंह काला करते हैं और गधे पर बैठाकर घुमाते हैं मोहल्ले में। बोला तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है? हाँ जी ये लिखा हुआ है, किसको मुंह काला कर दो, घुमाओ। अच्छा तुम्हारी तौरात में ये लिखा हुआ है? मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई? जी हाँ। अच्छा कुछ बातें तो थी, अक्सर तारीफ हो चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो भाई कुल फातू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन। तो तौरात ले आए, जो उनका आलिम था ना, तौरात हिबर उसको कहते हैं, अखबार उसकी जम है, जैसे इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबान, ईसाइयों के आलिम को राहिब कहते हैं, उसकी जमा रुहबान है। और यहूदियों, अब यहूदी अपने आलिम को
حبر کہتے تھے، اس کی جمع احبار ہے، اور حبر الامہ یہ مسلمانوں کا بھی کئی لقب ہے، جیسے عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کہتے ہیں، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، یعنی بہت بڑا عالم دین۔ تو بلایا گیا، وہ لے آیا تو رات ان کا مولوی، ہم پڑھو، تو اس نے نا ایسے ہاتھ رکھ لیا، ایسے تورات کے اوپر جہاں لکھا تھا، تو آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے خیانت۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، آپ جانتے ہیں مسلمان ہو چکے تھے مدینہ آپ کی آمد پر، تو وہ ان کے عالم دین تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے، جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولو کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب ہاتھ اٹھایا نا تو اس کو کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا تیرے ہاتھ ہتھیلی کے نیچے، یہ پڑھنا، تو آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے۔ بولا جی یہ لکھا ہوا ہے عبرانی زبان میں کہ اگر لڑکا لڑکی بدکاری کریں اور شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت آدمی تو یہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ ہی نہیں رہا، تو آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف، پڑھ نہیں رہا تھا۔ اچھا یہ ابو داؤد میں ہے، واقعہ تو صحیح بخاری میں پورا ہے، ابو داؤد میں اضافہ ہے تھوڑا سا، کہ جب تورات لائی گئی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، منگوائی آپ نے اور لے کر آیا ان کا مولوی، تو آپ تکیے پر بیٹھے ہوئے تھے، تکیے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنوا دیا تھا گدا، تاکہ باہر سے آنے والا نا وہ پوچھتا رہتا تھا کون ہے محمد، سارے اکٹھے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں ہو جائیں، تو تکیے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رات لائے گی تو آپ نے فوراً تکیے آپ نے نیچے بیٹھے، تکیہ اٹھا کر ایسے رکھا، فرمایا اس پر رکھو بھائی تورات، اس پر رکھو۔ یہ ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے واقعہ موجود ہے۔ تکیے کا ذکر بخاری میں نہیں ہے، وہ باقی واقعہ بخاری میں ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بڑی تعظیم کی ہے۔ تورات تحریف شدہ تھی، قرآن مجید میں یحرفون الکلم نبذوا وراء ظہورہم، تو اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ شدہ کتاب، حالانکہ اس کی منسوخ ہو گئی ہے اور محرف بھی ہے، تبدیلیاں بھی کی ہوئی تھیں، اس کے باوجود آپ نے چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہے اور کچھ اس میں سے حقیقت تھی جو آج کچھ بھی نہیں رہی، شاید ایک آدھی آیت ہو، تو اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کو احترام دیا اور فرمایا کہ نیچے نہیں رکھنا، زمین پر، تکیے پر رکھو۔ اس ثابت ہوتا ہے قرآن کریم کی بھی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، کئی لوگ بالکل نیچے رکھ دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے یہ۔ اچھا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا بھی، بس شرمندہ ہو گیا، میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو کہنے لگا جی بس چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، تو پھر آپ نے فرمایا ان کو لے جاؤ رجم کرو، رجم کیا گیا ان کو پھر۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ان کی کتاب کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ آگے آ رہا ہے مائدہ میں، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے دین کے مطابق فیصلہ کریں، چاہیں انہی کے دین کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، وہ ساری چیزیں مشترکہ تھیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کچھ چیزیں مشترک تھیں جیسے قرآن مجید میں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کیا، اور بھی کچھ ایسی روایات آتی ہیں کہ ان کی کتاب کے مطابق پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، جھوٹ بول گئے، فرمایا لے آؤ۔ اچھا آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ تو یہودی خود اپنے دین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے، کتاب میں کچھ لکھا ہے بتایا کچھ، یا لکھا ہوا ہی نہیں ہے اور بتا دیے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا آج بھی کئی کلمہ گو لوگ مسلمان کہلانے والے وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں لکھا ہوا یہ، کون سی یہ قرآن مجید میں ہے، وہ قرآن میں نکال کے دکھانا، ہاں تو برہان ان کو ساتھ لیکن دلیل دے، ابھی پتہ چل جاتا ہے جھوٹ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے، کون سی حدیث ہے بھائی؟ یہ حدیث ہے بخاری میں، تو بخاری نکال کے دکھا، چل بھائی لا بخاری، اردو کی ہے، عربی کی ہے، انگلش کی، بتا کوئی نہیں بخاری میں۔ بعض اوقات سورت کی وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت اتنی ہوتی ہی نہیں اس سورت کی، ایسی ہی بتائیں گے فلاں سورت کی اتنی آیت، اتنی آیتیں اس سورت کی ہوتی ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟
بہت اس طرح چلتا ہے، رواہ فلاں۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس جھوٹ سے بچنے کے لیے، کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، تو اس سے بچنے کے لیے سرکار نے فرمایا جی، بزرگوں نے فرمایا جی، جان ہی چھوٹ، پکڑا ہی نہ جو ٹاکے میں۔ اللہ اکبر۔ تو آج بھی کئی مسلمانوں میں سے کئی لوگوں کا یہ قرہ امتیاز ہے، ان کا طرز عمل ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں مسئلہ ہونے کے باوجود بھی چھپا جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ جانتے ہو ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، جب ان کو ان کی کتاب کی طرف جو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان ان کی کتاب سے ہی فیصلہ کرے، تو وہ ایک فریق پھر جاتا ہے ان میں سے اور وہ منہ موڑتے ہیں، وہ اپنی کتاب سے منہ موڑ چکے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو قرآن کبھی زندگی میں کھول کر جنہوں نے دیکھا ہوگا اور پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید ہماری مذہبی کتاب ہے۔ حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، امت مسلمہ کی اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے جو شریعت ہے، جو آسمانی کتاب ہے ہمارے لیے، ہمارے نبی پر نازل ہوئی، وہ قرآن ہے۔ یعنی آپ اندرون سندھ چلے جائیں، آپ کراچی کی، میں آپ کو مثلا اندرون سندھ تو ہم سے اکثر میں مثال دیتے رہتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں، پرسوں میں میرا پروگرام تھا وہاں کنڈولا یار، تو آپ اندازہ کیجئے یا کراچی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا، نام نہیں آتا، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کا نام، کلمہ نہیں آتا، اعوذ باللہ بسم اللہ بڑی دور کی بات ہے، کلمہ تک نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے۔ قرآن تو بڑی دور کی بات ہے کہ بھئی ہماری آسمانی کتاب، ہمارے لیے مذہبی کتاب، مقدس کتاب، محترم کتاب، دستور منشور قرآن ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نماز سورہ فاتحہ نہیں آتی، جس کو کلمہ نہیں آتا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں، سورہ فاتحہ کہاں آتی ہوگی؟ میرے تجربہ ہو چکا ہے، مجھے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا، اعوذ باللہ سنا دو کہتے نہیں آتی، کلمہ سنا دو کہتے نہیں آتا۔ اچھا بھائی، اللہ اکبر، ذالکہ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ خباثتیں، یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ انبیاء قتل کرنا، دعوت کا کام کرنے والے موحدین کو قتل کرنا، گناہ سے روکنے والوں کو قتل کرنا، اور اللہ کی کتاب، اپنی کتاب سے منہ پھیر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا اور اس سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ کیوں ہے؟ یہ ساری بغاوتیں، سارے بے دینی، گناہ کیوں ہیں؟ اتنے کیوں بے ڈر نہ ڈر ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ ذالک، یہ ساری جو چیزیں ہوئی اس لیے، بِأَنَّهُمْ، بے شک انہوں نے، قالو کہا، لن تمسن النار، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ۔ یہ اللہ وجہ بتاتے ہیں، بھئی اگر یہ سارا کچھ، یہ قرآن تورات موجود، انجیل موجود، نبیوں کی تعلیم موجود، ڈرانے والے علماء موجود، کیوں ایسا کرتے تھے؟ ذالک، یہ سارا کچھ اس لیے کہ انہم، اس لیے کہ بے شک انہوں نے، قالو کہا، لن تمسن النار، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ جہنم، الا مگر ایامن، دن معدودات، گنتی کے، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ جہنم کی مگر گنتی کے دن، گنے ہوئے دن، چند دن۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو یہ بدگمانی تھی، یہ دھوکہ ان کو لگا۔ دھوکہ کیوں لگا؟ وغرہم، اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، وغرہم، اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، ما کانوا، جو کہ تھے یہ، یفترون، اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ ان کو دھوکہ صرف اس لیے لگا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ کون باندھتے تھے؟ مولوی، احبار، پیر، درویش، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ جھوٹ کیا تھا؟ جھوٹ یہی تھا، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ لن تمسنا، مس ٹچ کرنا، آگ چھوئے گے ہی نہیں، اور اگر آگ میں چلے گے نا تو نکل تو ہم نے آنا ہے۔
پہلی بات تو جائیں گے ہی نہیں، آگ چھوئے گی ہی نہیں، ٹچ ہی نہیں کرے گی ہمیں، دور ہی رہیں گے جہنم سے، اور اگر چلے گے نکلیں گے۔ دھوکہ کیا لگا؟ دین کے معاملے میں دین داروں نے دھوکہ دیا۔ کیا قالو، انہوں نے کیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے چہتے ہیں، ہمارے اللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہم بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، لہذا ہم جو ہے نا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور چلے گئے تو فوراً نکل آئیں گے۔ یہی دھوکہ آج امت مسلمہ میں کئی لوگوں کو لگا ہوا ہے، بالکل یہودیوں والا دھوکہ۔ ذرا توجہ سے سننا، کچھ لوگوں کو دھوکہ لگایا ہے مولویوں نے، علماء نے، سمجھ آ رہی ہے؟ مولویوں نے کہ دیکھو جی بس آپ سید ہو تو کیا ضرورت ہے، آپ کو آل بیت سے ہو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خاندان ہے، کا تعلق ہے، آپ تو بخشے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، مسئلہ ہی کوئی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو پکڑ لو، کسی سلسلہ جو طریقت ہوتا ہے اس میں سلسلہ رکھ جاؤ، قادری ہو جاؤ، چشتی ہو جاؤ، سہروردی ہو جاؤ، فلانے ہو جاؤ، کسی پیر کا دامن تھام لو، یہ پیر آپ کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے۔ ان کی اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، یہ چھڑا لیں گے۔ اچھا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک مولوی بڑا دیکھا لاہور کا، ایک بڑا مولوی ہے جس کا نام، میں نے لاہور کراچی کا ہی ہے، ایک لاہور کا بھی ہے، اکثر آتا ہے، اب تو بہت آنے لگ گئے ہیں یہ۔ اچھا، اب کیا کہتا ہے جی کہ جی روزانہ نا، ہر روز صبح صبح عبد القادر جیلانی کے گھر کے آگے لائنیں لگ جاتی تھی میلوں میل۔ اب یہ سوشل میڈیا پر چند دن پہلے ایک نے، آپ نے سنا ہوگا، اتنی بڑی اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنا بڑا منہ اس کا مولوی کا، کہتے تھے لائنیں لگ جاتی تھی۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو عبد القادر جیلانی سے سلام کر لیتا تھا نا اس کو موت نہیں آتی۔ یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، ممبر پر بیٹھا مولوی کہہ رہا ہے کہ جو عبد القادر جیلانی سے سلام کر لیتا تھا اس کو موت نہیں آتی تھی، لہذا ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی کہ آج میں عبد القادر جیلانی سے سلام کر لوں تاکہ میں موت سے بچ جاؤں۔ پھر وہ روح چھڑا لی، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا مرید ہے، فرشتے کو تھپڑ مار کر روح چھین لے، وہ میرا مرید ہے یہ، تو اس کو زندہ کر دیا۔ یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، زبانی جمع کرنے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کرامات پر مبنی کتابیں ہیں، فلاں پیر صاحب ایسے، فلاں پیر صاحب ایسے، فلاں۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب میں آپ کو بتاؤں، ارشاد اللہ مان صاحب کی کتاب ہے، یہ بندہ اصل میں نا یہ ایک بہت بڑا گاؤں کا سردار تھا، نواب تھا، تاجر تھا، اور اس کی سربراہی اور اس کی سرپرستی میں وہاں عرس ہوا کرتا تھا، پنجاب شیخ پورہ میں عرس ہوا کرتا تھا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں ہر سال عرس کرواتا تھا اور بہت بڑا عرس ہوتا تھا وہاں، تو عرس میں ہم بیٹھے تھے سٹیج پر، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دیگر تاجر، سیٹھ، چودھری سٹیج پر بیٹھے ہوئے، عرس ہو رہا ہے۔ کہتا ہے عرس کے دوران جو ہے نا ایک مولوی صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ سنایا کہ ایک آدمی وہ دریا کے اس طرف رہتا تھا، آگے دریا تھا، اس کی مزدوری کرنے کے لیے دریا کراس کرتا، تو جنید بغدادی کے پاس آیا کہ جی میں بڑا غریب آدمی ہوں، کشتی کے پیسے نہیں ہوتے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ تو میں دریا کراس کر دیا کروں۔ تو انہوں نے اپنا مسلح دیا اور کہا کہ یہ مسلح دریا پر رکھ دینا اور کہنا یا جنید یا جنید یا جنید، تو دریا کراس کر دو گے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سٹیج پر عرس میں، بہت بڑا عرس شیخ پورہ، کہ پھر ایسے ہوا کہ ایک دن قدرتی بات ہے اس بندے نے تجربہ کرنے کے لیے کہا چلو آج اللہ کا نام لے لیں، تو ایک دن جان بوجھ کر اس نے کہا یا اللہ یا اللہ، تو ڈوبنے لگا، دریا چل رہا ہے، کراس کر رہا ہے، درمیان میں پہنچا،
بولا یا اللہ تو ڈوبنے لگ گیا. انہوں نے کہا نہیں یا جنید تو پھر پار ہو گیا. یہ واقعہ سنا رہا ہے اسٹیج کے اوپر مولوی صاحب. یہ بندہ مطلب کتنا بھی شرک بندہ ہو کے چلا جائے نا، کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہدایت جس کے ہاتھ میں لکھی ہو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میں نے کہا یار یہ واقعہ تو تم نے بھی سنا ہے، تو یہ تو کرامت ہے کہ یا جنید. لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ یا اللہ کہنے لگا تو ڈوبنے لگ گیا، یا اللہ یا جنید کہنے لگا پھر تیرنے لگ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یار اللہ رب العزت کے پاس اتنے اختیار بھی نہیں، جنید بغدادی کے پاس زیادہ ہے. کہتا ہے میں نے مولوی صاحب کو بعد میں کہا مولوی صاحب یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ کہتے میں کیا کروں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یار کتابوں میں ہی چلو لکھا ہوا ہے تو خود آپ یہ عوام الناس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے بدگمان کر رہے ہو ان کو کہ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ ڈبوتا ہے اور جنید بغدادی تارتا ہے. وہ کہنے لگا جی تم یہ ہے چونکہ چنانچہ فلانے. بہرحال کہتا ہے جی میں نے نہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد تحقیق کرنی ہے. کہتے 40 سال تحقیق کر کے پھر میں نے یہ کتاب لکھی تلاش حق. یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس بندے نے نا واللہ اس نے وہ تحقیق کی ہے. اس نے کہا پنجابی دین، سرائکی دین، بلوچی دین، سندھی دین، گجروں کا دین، مغلوں کا دین، لوہاروں کا دین، کسانوں کا دین، ہر ایک کی الگ الگ اس نے کیٹیگری بنائی ہے. 40 سال میں. سبحان اللہ، بڑی کمال کی کتاب ہے تلاش حق. اور اس نے میں کہتا ہوں کہ یہ الحدیثوں کو بھی رگڑا دے دیا ہے جو تعویذ شویز کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں کہ الحدیث. اللہ رب العزت اس بندے کو ہدایت دی. کمال کی کتاب ہے اور کئی لوگوں کو بڑا خطرہ تھا، اس لیے پرویز مشرف کو کہہ کر پابندی لگوا دی. اس نے یہ چیزیں ایسا لکھی ہیں اور اپنا واقعہ پورا لکھا ہے کہ میں کیوں حق کی طرف آیا اور یہ میں نے کیوں چھوڑا، اس کی وجہ یہ ہے. اور پھر اپنے دوست احباب جو اس کے ساتھ اس نے پھر بعد میں الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی، ان کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے اس نے. اس علاقے کے لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ بندہ بھی زندہ ہے الحمدللہ. تو میرے بھائیوں یہ دھوکہ لگا. یار میں اورنگی ٹاؤن رہتا تھا نا، ایک بندہ تھا دودھ کا کاروبار کرتا تھا، تو گھر کے آگے دمبا باندھتا تھا. بہت چھوٹا سا دمبا لے لیتا، بڑا ہوتا تو پھر اس کی 11ویں دیتا تھا. 11ویں نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں دھراتا تھا. ہم کہتے تھے بھائی جان کوئی نماز روزہ بھی کرو. کوئی بولا 11ویں دے دیتا ہوں تو بس کافی ہے، کیونکہ مولویوں نے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. 11ویں دے دو سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، جو چاہو مرضی کرو. اللہ اکبر. یہی دھوکہ لگا ان لوگوں کو جو پیٹتے ہیں ان دنوں میں. آپ ان پیٹنے والوں کو دیکھو، پورا سال نماز نہیں پڑھتے، روزے کا تصور بھی نہیں، داڑھیوں کا تصور نہیں، لباس کا تصور نہیں، رب کے سامنے جھکنے کا تصور نہیں. لیکن ان 10 دنوں میں ننگے پاؤں چلیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آؤ پکا کریں گے. کیوں؟ ان مولویوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے درویشوں نے، ان کی مذہبی لوگوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ بس 10 دن میں آپ رو پیٹ لو، آپ سے بڑا دیندار کوئی نہیں اور جنتی کوئی نہیں، سیدھے جنت ہو جائے.